سورہ آراف سے آیت نمبر 157 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر، وعزروہ، اور اس کی تعظیم و توقیر کی، ونصروہ، اور اس کی مدد کی، واتبع نور الذی انزل معہ، اور اتباع کی اس نور کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا، اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ رب کائنات نے یہاں پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی کہ وہ لوگ جو اس میرے نبی مکرم رسول محترم پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم و توقیر کی اور اس کے مشن کی مدد کی، اور جو اس رسول گرامی کے ساتھ نور نازل ہوا اس کی اتباع کی، چار چیزوں کو گنوا کر رب کائنات نے فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ گویا کہ رب کائنات نے کامیابی و کامرانی کا ایک نسخہ ایجاد فرمایا، ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر رب کائنات نے چار چیزوں کو گنوایا، اور ان چار چیزوں کے اندر مکمل دین متین کو اس کے اندر بند کیا، اور ان چاروں چیزوں کی نسبت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی۔ یہ ایک نسخہ ہے، یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں امت مصطفیٰ کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ ہم جو ہر قدم پر ڈگمگا رہے ہیں، ہر لمحے پریشان ہو رہے ہیں، تو اس کا ایک نسخہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر ہم نے اس نسخہ کو اپنا لیا تو پھر کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ جیسے آپ یا میں کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر ہمارے ٹیسٹ کرائے، آج کے دور میں یا سابقہ دور کے اندر جو حکیم تھے وہ نبض دیکھ کر تشخیص کریں طبیعت کی، اور ساتھ ہی ایک نسخہ لکھ دیں اور کہیں کہ یہ 4 دوائیاں میں نے لکھ دی ہیں، اگر اس کو باقاعدگی کے ساتھ اتنے دن کھاؤ گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح آج جو امت مصطفیٰ کا حال ہے، ہر جگہ پر امت مصطفیٰ پریشان ہے، ظلم ہو رہا ہے تو مسلمانوں پر، گھر کے اندر افراتفری ہے، ماحول خراب ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، یا صرف یہ غیر مسلموں کے نہیں بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی انتشار کی حالت ہے، ہر کوئی آپس میں دست و گریباں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت
کہ اس عطا کردہ نسخے کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک وقت تھا مسلمانوں کی طاقت تھی، 3 براعظم کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، کافر حکمران لرزہ براندام ہوتے تھے، اور مسلمانوں نے تہذیب کے اندر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر، ہر چیز کے اندر جو ہے، ہر معاملے کے اندر مسلمان جو ہیں وہ فلاح پذیر تھے، ترقی میں تھے۔ لیکن آج جو ہم زبوں حالی کا شکار ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے عطا کردہ اس حکم کو چھوڑ دیا ہے، جس کا حکم رب کائنات نے یہ سورہ الاعراف کے اندر آیت نمبر 157 کے اندر دیا، اور وہ یہی دیا کہ اگر فلاح پانا چاہتے ہو، اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر تم امن چاہتے ہو، قرون اولیٰ جیسی عزتوں اور عظمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ وہ ایک چیز میں پنہا ہے کہ میرے یہ نسخہ جو 4 چیزوں پر مشتمل ہے، اس کو اپنا لو، اور اس کے اپنانے کی دیر ہے، کامیابی و کامرانی تمہارا مقدر ہو جائے گی، اور کامیابی کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ اور نسخہ یہی ہے، تیسری مرتبہ عرض کر رہا ہوں کہ فالذین آمنوا بہ، اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وعزروہ، اور میرے اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر حد سے بڑھ کر کرو، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کرو، وَاتَّبَعَ نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور اس کے ساتھ نازل ہوا ہے یعنی قرآن مجید، اس کی اتباع کرو۔ اولئک هم المفلحون، جنہوں نے ایسا کر لیا وہ فلاح پا گئے، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو آپ نے غور کیا کہ 4 چیزیں رب کائنات نے گنوائی، اور آج پریشانی اس وجہ سے ہے، ہمیں امت مصطفیٰ پریشان اس وجہ سے ہے، ہر جگہ پر ظلم کا شکار اس وجہ سے ہے، ہر جگہ شکست مسلمانوں کو اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ مسلمانوں نے رب کائنات کا یہ عطا کردہ نسخہ، ان 4 چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ یا تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی نے ایک چیز کو اپنا لیا، کسی نے دوسری چیز کو اپنا لیا، اور ہر 4 چیزوں کے 4 حصے کر دیے، کسی نے ایک حصہ اپنا لیا، کسی نے ایک حصہ اپنا لیا، مگر کامیابی و کامرانی تو 4 چیزوں کو اپنانے میں ہے، 4 چیزوں کو اپنانے میں۔ پہلی بات کی فالذین آمنوا بہ، اب یہاں پر جو ہے وہ یہ بھی عرض کروں، دین متین، دین اسلام جو ہمارا دین ہے اور اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، یہ دین اسلام کا محور و مرکز ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات۔ محور و مرکز اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہے۔ دیکھ لیجئے اسی آیت کے اندر جو میں نے تلاوت کی، رب کائنات نے ایمان کی بات کی تو فرمایا فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو اس میرے حبیب مکرم پر ایمان لائے، ہی کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع بنایا محمد عربی کو، وَعَزَّرُوهُ، ہو کی ضمیر کا مرجع بنایا مصطفیٰ کو، یعنی اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو۔ ہو ضمیر کا مرجع مصطفیٰ کی ذات، وَنَصَرُوهُ، ہو ضمیر کا مرجع مصطفیٰ کی ذات،
اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی مدد کرو۔ واتبع نور الذی انزل معہ، اور اتباع کرو اس نور کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا۔ تو آپ نے دیکھا 4 باتیں بتائیں، اور چاروں باتوں کے اندر ہو ضمیر کا مرجع اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ تو اس وجہ سے میں نے عرض کیا، ایک جملہ بولا کہ دین متین، دین اسلام جس کے اندر ایمان بھی ہے، جس کے اندر محبت بھی ہے، جس کے اندر عقائد بھی ہے، الغرض جو دین ہے مکمل، وہ دین گھومتا ہے مصطفیٰ کے گرد۔ اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات دین کا محور و مرکز نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک بات پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کی نسبت نہ کرتا۔ ایمان کی نسبت کی تو مصطفیٰ کی طرف، تعظیم و توقیر کی نسبت کی تو مصطفیٰ کی طرف، اس کے مشن کی مدد کی نسبت کی تو مصطفیٰ کی طرف، قرآن مجید کی نسبت کی بات کی تو مصطفیٰ کی طرف، اور آخر میں فرمایا کہ اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اس سے محبت کی، اس کی تعظیم و توقیر کی، اس کے مشن کی مدد کی، اور اس قرآن مجید جو اس کے ساتھ نازل ہوا اس کی اتباع کی، فرمایا یہی لوگ فلاح پا گئے۔ تو گویا پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے ایمان و اعتقاد کا محور و مرکز ہے۔ مرکز، محور کی ایک مثال دے دوں کہ محور کسے کہتے ہیں۔ محور مثال چھوٹی ادنا سی ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے نا۔ دنیا کی مثالیں اللہ اس کے رسول پر سچی نہیں آتی، صرف بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ ادنا سی مثال دے کر بات کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ رب کائنات نے بھی تو قرآن مجید میں اپنی وحدانیت توحید کو سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دی ہے۔ تو حقیر چیز ہے نا مچھر، تو مثال ایک حقیر چیز کی دے رہا ہوں، ادنا سی چیز کی، لیکن چونکہ بات سمجھنے کے لیے ہے تو سمجھانے کے لیے ایک ادنا سی مثال یہ ہے کہ میں نے تو دیکھا ہے، اور آپ احباب نے بھی دیکھا ہوگا، جو یہاں شہر کے مکمل آباد شدہ لوگ ہیں شاید ان کو پتہ نہ ہو، ایک آٹا پیسنے کے لیے پہلے ایک چکی ہوا کرتی تھی۔ اب تو مشینیں آ گئی ہیں، بند ہیں، پتہ نہیں اندر کا سسٹم کیسے ہے، دانے ڈالے اور دوسری طرف سے آٹا نکل کر آ گیا۔ لیکن ہم نے تو اپنے گھروں کے اندر وہ چکیاں دیکھی ہیں، چکیاں جو نیچے ایک پتھر کا پاٹ اور پھر ایک پتھر کا پاٹ، اوپر ایک دستہ، اور وہ ہماری مائیں بہن جو ہے نا، اس بہنیں جو ہے اس کو چلاتی تھی، اس کو اوپر دستے سے گھماتی تھی، نیچے کا پتھر ساکن، اوپر کا پتھر جو ہے وہ ایک کیل کے اوپر، اور پھر وہ اس کو گھما کر یوں گھماتی تھی تو آٹا اوپر سے دانے ڈالے، نیچے سے آٹا نکلتا تھا، دوسرے پارٹ سے وہ رگڑ کر آٹا نکلتا تھا۔ تو اب یہ جو چکی ہے نا، یہ چکی بعد میں یہ ہاتھوں سے ہلانے والی یہ چکی بھی دیکھی، اور پھر بجلی پر چلنے والی بھی یہ چکی میں نے دیکھی کہ اس کا پارٹ بھی ایک نیچے دوسرا پارٹ اوپر، لیکن وہ چلتی بجلی سے تھی۔ اب کا سسٹم کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ جو اس زمانے میں تھی، آج سے 10-12 سال پہلے تک وہ چکیاں چلتی رہیں، اور آج بھی دیہاتوں کے اندر وہ چکیاں موجود ہیں۔ اور ایسے گھرانے بھی ہیں جو یعنی کھاتے پیتے لوگ ہیں ہمارے دیہات کے اندر، لیکن وہ گھر کے اندر وہ چکیاں ہماری مائیں بہنیں ابھی بھی چلاتی ہیں، کہ یہ تو صحابیات، امہات المومنات، وہ جو ہے ان کی سنت ہے، وہ ابھی بھی چلاتی ہیں۔ تو وہ چکی جو نیچے کا پارٹ ہوتا ہے،
اس نیچے پتھر کے ایک پارٹ پر ایک کیل ہوتا ہے، ایک کیل لگا ہوتا ہے، اوپر کے پارٹ میں سوراخ ہوتا ہے۔ اب کیل کے اوپر اس سوراخ والے پتھر کو رکھا اور پھر اس کے بعد ایک ہتھی سے چکی کو چلایا، تو وہ جو بیچ میں نیچے والے پارٹ میں ایک کیل ہے، وہ کیل محور ہے، وہ کیل بیچ میں جو ہے محور ہے، اس کے اوپر کا پارٹ چلتا ہے۔ آپ اس کیل کو نکال دیں، پھر اس چکی کو پھیر کر دکھائیں، وہ آپ کی طاقت سے چلے گی، پتھر تو پھرے گا لیکن کبھی ادھر نکل جائے گا، کبھی ادھر نکل جائے گا، اس لیے کہ وہ محور پر قائم نہیں ہے، وہ اپنے مرکز پر قائم نہیں ہے۔ جس وقت محور کو ہٹا دیا جائے تو پھر دانے ڈالے جائیں، دانے باہر نکل آتے ہیں، کبھی پارٹ ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں اپنی اس ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس آٹے کو آپ صحیح معنی میں نکالنا چاہتے ہیں، تو وہ جو ایک کیل ہے اس کو قائم کرنا ہوگا، اور اس کیل کے گرد اوپر پتھر رکھ کر پھر ارد گرد میں دانے گھومتے ہیں، اوپر کا پارٹ گھومتا ہے تو دانے پس جاتے ہیں۔ تو اس بیچ کے پارٹ کے نیچے کے پارٹ کے اوپر جو کیل ہے اس کو کہتے ہیں محور۔ محور، میں نے کہا یہ مثال عام سی ہے، لیکن مثال دے رہا ہوں حضور کی ذات پر، اس بات سمجھانے کے لیے۔ دین متین کی عمارت وہ ایمان پر قائم ہے، وہ تعظیم و توقیر پر قائم ہے، وہ مشن مصطفیٰ پر قائم ہے، یعنی دین کی مدد و نصرت پر قائم ہے۔ پھر اللہ نے ایک کتاب نازل کی جس کتاب کا نام ہے قرآن مجید، وہ قرآن مجید کی اتباع پر قائم ہے۔ 4 چیزوں کو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس تمام کی تمام 4 چیزوں کا محور و مرکز بنایا مصطفیٰ کی ذات کو۔ مصطفیٰ کی ذات، یہ 4 چیزیں، ایمان بھی مصطفیٰ کے گرد گھومتا ہے، اور تعظیم و توقیر بھی مصطفیٰ کے گرد گھومتی ہے، اور مدد مشن مصطفیٰ، دین کی نصرت، دین کی مدد، یہ بھی مصطفیٰ کے گرد گھومتی ہے۔ قرآن مجید کی اتباع یہ بھی مصطفیٰ کے گرد گھومتی ہے۔ گویا کہ میں نے عرض کیا کہ دین متین کا محور و مرکز رب کائنات نے مصطفیٰ کو بنایا ہے، بس جو اس محور مرکز سے ہٹ گیا اس کا دین جاتا رہا۔ جس نے محمد عربی کو دین کا محور و مرکز سمجھا اور پھر اس پر عمل پیرا ہوا، وہی سچا مسلمان ہو گیا۔ سچا مسلمان وہی ہوا جس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو دین کا محور و مرکز سمجھا۔ دیکھیں نا، یہاں پر ایک مرتبہ پھر ترجمہ سنیے، 4تھی دفعہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ، فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو میرے اس رسول مکرم پر ایمان لائے، وعزروہ، جنہوں نے اس نبی کریم کی تعظیم و تکریم کی، ونصروہ، جس نے اس کی مدد کی، اور واتبعوا نور الذی انزل معہ، جو اس کے ساتھ نازل ہوا اس کی اتباع کی، یعنی قرآن کی، اولئک ھم المفلحون، یہی تو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح تو رب کائنات نے بتا دی۔ کیوں ڈگمگا رہے ہو؟ امت مصطفیٰ پریشان کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اس عطا کردہ ان 4 اصولوں کو چھوڑ دیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیثیت محور و مرکز کی ہے ہم اس سے دور ہو گئے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں سے دور ہوئے۔ ہم نے مغربی تہذیب و تمدن کو اپنایا، ہم نے مغربی کلچر کو اپنایا، اللہ کے حبیب اور ان کے صحابہ کے کلچر کو چھوڑا، تو ہماری مقدر جو ہے اس کے اندر، ہمارے مقدر کے اندر شکست آ گئی، شکست ہمارا مقدر بن گئی۔ لیکن اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کو دین کا محور و مرکز جانیں، سمجھیں جس طرح اللہ نے فرمایا، تو پھر کامیابی ہمارا مقدر ہو جائے گی، کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اب یہاں پر رب کائنات نے فرمایا کہ
کہ فالذین آمنوا بہ، وہ جو اس نبی مکرم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ ایمان جب ہم پڑھتے ہیں، ایمان تو پہلے ہم اللہ کو مانتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، یا پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا جو میرے نبی مکرم پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے بھی رب کائنات کو مانا اس نے پہلے مصطفیٰ کو مانا، جس نے بھی مانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہ قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اس کی ساری عظمتیں سبحان اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے تخیل سے ماورا ہے، ہماری سوچ سے ماورا ہے، ہمارے عقل و فہم سے ماورا ہے۔ ہم حواس خمسہ کے ساتھ اس کو بھانپ نہیں سکتے، ہم اس کو جان نہیں سکتے۔ تو جس نے بھی اللہ کو جانا مصطفیٰ کے بتانے پر مانا۔ اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہی اس وجہ سے اپنا خلیفہ بنا کر کہ اللہ کی ذات بہت اعلیٰ ہے اور ہم بہت اسفل ہیں، وہ اعلیٰ ہے، ہم بہت نیچے ہیں۔ تو رب کائنات نے ایک بیچ کے اندر رب کائنات نے انبیاء کرام، رسل اعظام اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنائے تاکہ وہ بیچ کے اندر، بیچ میں رہ کر، کیونکہ ہم گھٹیا اللہ اعلیٰ، اور ان کے اندر دونوں عظمتیں رکھی، انبیاء میں دونوں عظمتیں رکھی، اس کے اندر عظمت بھی رکھی، ان کے اندر مثلیت بھی رکھی، تاکہ اپنی مثلیت جو ہمارے ہم مثل ہیں، ایک دوسرے کے ہم مثل ہیں، ہم انسان ہیں، اسفل ہیں، گھٹیا ہیں، اللہ سے ہماری کوئی مماثلت نہیں، تو انبیاء میں دونوں صفتیں رکھی، مثلیت رکھی، تاکہ وہ جو نورانیت فضیلت رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اس فیض کے ذریعے نبی اللہ کا فیض لے کر اپنی امت کے اندر وہ مثلیت کے حوالے سے تقسیم کرے۔ تو اس وجہ سے ویسے بھی ہمارا طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں کھڑا ہو جائے، وہ کہے کہ فلاں جگہ پر یہ واقعہ رونما ہو گیا ہے، کوئی افسوسناک واقعہ کی خبر دے، تو کیا خبر ہے، ہم اس کی بات کو مانیں گے؟ جس شخص کے بارے جانتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے، ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے نا۔ ہم خبر سے پہلے مخبر کو مانیں گے کہ مخبر کیسا ہے، کیا یہ سچا ہے، کہ جھوٹا تو نہیں ہے، فتنہ پرور بھی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی آج کیوں سوشل میڈیا پر آپ کا اعتقاد نہیں؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ 80% جھوٹ بولتے ہیں، سوشل میڈیا جھوٹا ہے، لیکن وہی خبر اگر الیکٹرانک میڈیا پر آ جائے، نیشنل ٹی وی پر آ جائے، تو اگرچہ وہاں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کی نسبت تو اس پر زیادہ یقین کرتے ہیں۔ تو جب بھی ہم کسی خبر کو مانیں گے، پہلے مخبر کو مانیں گے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک خبر ہے، اس خبر کے دینے والے محمد عربی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس نے اللہ کو مانا پہلے مصطفیٰ کو مانا۔ اس وجہ سے رب کائنات نے 40 سال کفار مکہ کے اندر اپنے حبیب کا وقت گزارا، 40 سال کے بعد نبوت کے اعلان کا حکم دیا۔ 40 سال کے بعد جب نبی نے اعلان فرمایا تو پہلا اعلان یہ تھا، اے لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تمام کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے بیک زبان ہو کر کہا ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ بات کے پکے ہیں، آپ وعدے کے سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس وجہ سے وہ جانتے تھے محمد عربی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو تبھی سبھی نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میرے کہنے پر یہ مانتے ہو کہ لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو میرے کہنے پر یہ مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قادر مطلق ہے۔
تو جس کسی نے پھر اللہ کو مانا، مصطفیٰ کو مانا کہ باقی سچا ہے، اور یہ سچا جو خبر دے رہا ہے وہ خبر بھی سچی ہے۔ اس وجہ سے رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا فالذین آمنوا بہ، فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو اس رسول مکرم پر ایمان لائے۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے ماننا، یعنی کہ جنہوں نے اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا۔ اب اس کے بعد دوسری بات کی وَعَزَّرُوهُ، اور اس کا ترجمہ ایک میں نے کیا کہ جس نے اس رسول مکرم کی تعظیم و توقیر حد سے بڑھ کر کی۔ آپ کہیں گے مولانا ممبر رسول پر بیٹھ کر وہ بات کر رہے ہو کہ جس کا ہمیں اعتراض ہے۔ کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے نا، بلکہ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ تو آج کل ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ یہ لوگ دیکھو یہ محمد کی اتنا تعریف کرتے ہیں کہ وہ حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے تو مانا بھی وہی کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو محمد کی تعظیم کریں کتنا حد سے بڑھ کر، حد سے بڑھ کر، مگر کس کی حد؟ ہماری حد۔ ہماری حد جو ہے اللہ نے فرمایا اپنی تمہاری جو حد ہے، تمہاری جو طاقت ہے، تم اپنی طاقت اپنی حد سے بڑھ کر محمد کی تعظیم و توقیر کرو۔ اور یہ معنی اپنی طرف سے تھوڑا کر رہا ہوں، جہنم میں جانا ہے میں نے ممبر رسول پر بیٹھ کر ایسی بات کرنا؟ قاضی عیاض کو پڑھیے شفا شریف کے اندر، قاضی عیاض نے فرمایا تعظیم قرآن مجید عربی زبان کے اندر مستعمل ہے، تعظیم، اور تعظیم کا لفظ جب قرآن میں موجود ہے، عربی میں موجود ہے، تو رب کائنات تعظیم کا لفظ بھی تو ارشاد فرما سکتا کہ تعظیم کرو، لیکن اللہ نے تعظیم نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا وَعَزَّرُوهُ، عَزَّرُوهُ، تو ایک ہوتی ہے تعظیم، ایک ہوتی ہے تعزیر۔ قاضی عیاض نے فرمایا شفا شریف میں کہ تعزیر وہ ہوتی ہے کہ جو حد سے بڑھ کر ہو، تو گویا کہ عَزَّرُوهُ کا معنی یہ ہوا کہ محمد کی تعظیم، اے میرے بندو محمد کی تعظیم اپنی طاقت سے اپنی حد سے بڑھ کر کرو، تعظیم و توقیر اپنے حد سے بڑھ کرو، اس وجہ سے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا ذکر ہم نے بڑھایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بڑھا دیا۔ تو کس نے بڑھایا؟ اللہ کے، اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو اللہ نے بڑھایا نا۔ تو اللہ کی کتنا حد ہے بتائیے؟ اللہ نے اپنی طاقت کے مطابق کہ اس ذکر کو بلند کیا۔ میرے پاس یہ طاقت ہے، میں نے اس کتابچے کو اٹھایا اور یوں اٹھا کر یوں کیا، یہ بلندی میری حد ہے۔ میں کھڑا ہو جاؤں تو میری بلندی میرے قد کے حوالے سے مزید ایک آدھ فٹ اوپر ہو جائے گا، تو میں اس چیز کو اتنا بلند کروں گا جتنا میری طاقت ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی عظمت کو بلند کیا، کتنا بلند کیا؟ جتنا اللہ کی طاقت ہے، جتنا اللہ کی طاقت ہے۔ مجھ پر اعتراض کرنے والوں کہ محمد کی تعظیم حد سے بڑھا دی مولانا نے، تو پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کی حد کتنا ہے؟ اللہ کی حد تم متعین کر دو، محمد کی حد میں متعین کر دوں گا۔ تو اس وجہ سے رب کائنات نے فرمایا کہ وَعَزَّرُوهُ، تعظیم و توقیر کتنا کرو؟ حد سے بڑھ کر، جو تمہاری حد ہے اللہ نے تو اپنی حد کے مطابق بڑھایا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں، وہ بلند ہوتے جا رہے ہیں، اور جب میدان معاشر بپا ہوگا اس وقت پتہ چلے گا میدان معاشر اس لیے بپا ہوا کہ یہاں تو مصطفیٰ کی شان دکھائی جا رہی ہے۔ عرش کے اوپر اللہ رب العزت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی، اللہ کے داہنی طرف مصطفیٰ علیہ السلام کی کرسی رکھی جائے گی۔
اس وقت پتہ چلے گا کہ محمد کی شان کیا ہے، محمد کی شان کیا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ تم کیا کرو، عزروہ، تعظیم و توقیر کرو، اور اپنی حد سے بڑھ کر، اپنی حد سے بڑھ کر۔ ان کی حد کتنا ہے وہ فرمایا، شان بتائی نا اللہ نے، فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اے حبیب آپ انہیں بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں فرما سکتا تھا، اے حبیب ادعو الی سبیل اللہ، اے حبیب انہیں اللہ کے راستے کی طرف بلائیے، ادعو الی سبیل ربہم، اے رب انہیں ان کے رب کی راستے کی طرف بلائیے۔ وہ ہر چیز کا رب ہے نا، وہ اللہ رب العزت ہر چیز کا رب ہے نا، ہر چیز کا رب ہے۔ وہ جو پہاڑوں کے اندر، پتھر کے اندر جو کیڑا ہے نا، وہ اس کو بھی رزق دیتا ہے، وہ ہر چیز کا رب ہے۔ لیکن جب اپنے رب ہونے کی نسبت کی، نہیں فرمایا کہ انہیں بلائیے اللہ کی طرف، انہیں بلائیے ان کے رب کی طرف، نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اے حبیب انہیں آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ اپنے رب کی جب نسبت کی تو رب کائنات نے اس رب کی نسبت بھی اپنے حبیب کے واسطے سے کی۔ اب جب ایمان کی بات آتی ہے، فلا وربک لا یؤمنون، اے حبیب اللہ تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے، اے حبیب تیرے رب کی قسم۔ تو کیا وہ کسی اور کا رب نہیں ہے؟ وہ ہر کسی کا رب ہے، لیکن یہاں بھی نسبت کی اپنے رب ہونے کی، فلا وربک، اے حبیب آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو جہاں کہیں بھی رب کائنات نے اپنی ربوبیت کی نسبت کی، ایمان کی نسبت کی، تعظیم و توقیر کی نسبت کی، مشن مصطفیٰ کی نسبت کی، قرآن مجید کی نسبت کی، ہر نسبت کو مصطفیٰ کے ساتھ جوڑا، تاکہ مصطفیٰ کی امت کو پتہ چلے کہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور مصطفیٰ کی ذات ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اچھا وہ سورت پڑھ دیتے ہیں جس کو آپ سورۃ توحید کہتے ہیں، سورہ توحید، فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ آپ قل کو ہٹا دیں، قل کو ہٹا دیں تو ہے هو اللہ احد، تو کیا یہ مکمل جملہ ہوا نا کہ وہ اللہ ایک ہے؟ تو قل لگانے کی کیا ضرورت پڑی اللہ کو؟ اللہ نے قل کیوں لگایا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ توحید ہے، یہ سورہ اخلاص ہے، تو اس میں تو پوری بات ہی توحید کی ہونی چاہیے، لیکن جب اس سورہ توحید کے اندر جب اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا تو پہلا لفظ رسالت رکھا۔ یا اللہ عجیب بات ہے، سورت توحید ہے اور اس کا پہلا حرف رسالت ہے۔ اے حبیب آپ فرمائیں هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یا اللہ تو خود ہی فرما دے، تو قادر مطلق ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، کیا تو خود فرما دے انہیں؟ یہ لفظ کل کا واسطہ کیوں دیا؟ یہ لفظ کل کو بیچ میں کیوں لائے؟ تیری ذات قادر مطلق ہے، تو یہ ہمارا یقین ہے، بڑا اعتقاد ہے کہ تو بڑا طاقت قدرت والا ہے۔ رات کے وقت یہ مخلوق سوئے، تیرے بندے، یہ انسان بشر رات کے وقت سو جائیں، صبح اٹھیں، ہر کسی کے سرہانے کے نیچے سے ایک پرچہ نکلے اور اس میں تیری توحید کا ذکر ہو۔ کیا ضرورت پڑی انبیاء کرام کو بھیجنے کی؟ کیا ضرورت پڑی رسول اعظام کو بھیجنے کی؟ تو قادر مطلق ہے، ہر کسی کو ان کے گھر کے اندر پرچہ مل جائے، اگر پرچہ بھی دور کی بات ہے، تو اتنا قادر مطلق ہے کہ تو انہیں لفظ کن کہے تو کائنات کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کائنات کو لفظ کن کہہ کر پیدا کر دیا، اور تو اپنے بندوں کو صرف کن کہہ کر اپنی وحدانیت نہیں منوا سکتا؟
تو لہذا منوا سکتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں منوا سکتا، وہ منوا سکتا ہے، لیکن اس نے منوایا نہیں اس طرح، منوایا کس طرح کہ اس نے اپنے انبیاء کو بھیجا، رسول اعظام کو بھیجا، مصطفیٰ کو بھیجا۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا، اے محمد میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہ جانتا تھا نہ پہچانتا تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں کتنی طاقت والا ہوں، کتنا قدرت والا ہوں۔ فخلقت خلقا محمد، پھر میں نے مخلوق کو پیدا کیا، یعنی محمد کو پیدا کیا۔ اپنے آپ کو منوانے کے لیے، پہچانے کے لیے میں نے محمد کو پیدا کیا۔ تو محمد کو جب پیدا کیا تو لفظ توحید جب بات کی، لفظ قل هو اللہ احد، تو رب کائنات نے اس میں لفظ پہلا رسالت رکھا، لفظ رسالت، اے حبیب آپ فرما دیں۔ تو آپ غور کریں کہ وہ قادر مطلق ذات ہو کر وہ جب واسطہ رسالت کے بغیر میرے اور آپ کے ساتھ اور حضور کے امت کے قرون اولیٰ کے لوگوں کے ساتھ بھی وہ ڈائریکٹ گفتگو نہیں کرتا، جب وہ گفتگو کرتا ہے بیچ میں مصطفیٰ کا وسیلہ ہوتا ہے۔ ارے جب وہ قادر مطلق ذات ہو کر وہ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ میں قادر مطلق ہو کر، میں علی کل شیء قدیر ہو کر میں ڈائریکٹ تمہارے ساتھ بات نہیں کرتا، تو تم جتنا اسفل ہو، گھٹیا ہو، ادنا ہو، تو ادنا ہو کر تم کیسی جرأت کرتے ہو ڈائریکٹ میرے ساتھ گفتگو کرنے کی؟ نہیں، تم بھی میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہو تو واسطہ وسیلہ مصطفیٰ کے ساتھ آؤ۔ اور اس کو رب کائنات نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بتایا، اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے جس کو موضوع سخن بنایا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ابھی قرآن کا ایک حصہ باقی تھا اور احادیث کا ایک مکمل ایک بیان باقی تھا، انہی پر گفتگو کرتا ہوں۔ اور اسی بات کو کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کو دین اسلام کا، ایمان کا محور و مرکز سمجھا، تو کیسے ان کی حالت کیا تھی؟ تو اسی بات کو انشاءاللہ آنے والے جمعے پر گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔